سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے جس میں 40 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر اول میں قرآن مجید کا ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہونا بیان فرمایا، اور قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شبہ نہیں یہ بیان فرمایا، اور یہ کتاب بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، مگر اس سے فائدہ اور ہدایت وہ لوگ حاصل کر سکیں گے جو متقی، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور پرہیزگاری کا مادہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی لوگوں کی شناخت اور ان کے صفات کا تذکرہ ہوا۔ پھر کفار جو اس دنیا کے اندر ایسے مدہوش و مستغرق کہ آخرت کو بھول گئے۔ رکوع نمبر 2 میں منافقین کے ایک ٹولے کا تذکرہ فرمایا جو بظاہر مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، مگر دراصل انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ کفار سے ساز بار بار تعلقات رکھنا، ان سے ملنا، اور اپنے کفر کو، اپنے شرک کو چھپا کر اسے اصلاح سے تعبیر کرنا، اور نفاق اسلام کی نظر میں بدترین مرض ہے۔ اور نفاق کی خرابیوں سے آگاہ کرنے کے لیے تقریباً 13 آیتوں میں منافقین کے کردار اور ان کی بری خصلتوں کو واضح فرما کر ہمیں سمجھایا گیا کہ ان خصلتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے سب سے پہلا حکم تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ عبادت و اطاعت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بطور دلیل کے رب العالمین کے انعامات کا تذکرہ، اور اسی ضمن میں قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت فرمانے کے لیے اور کلام الہی میں شبہ کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی پیشن گوئی فرمائی گئی کہ لن تفعلوا، تم قرآن مجید جیسا کلام ہرگز نہیں لا سکتے۔ خیر اس میں ہے کہ مان لو، اور منکرین قرآن کو ڈرایا گیا کہ قرآن کو جھٹلا کر خواہ مخواہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں بناؤ۔ اور اس طرح چوتھے رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس کے خلافت ارضی کے مستحق ہونے کا تذکرہ، آدم علیہ السلام کی افضلیت اور برتری ظاہر فرما کر تمام ملائکہ کو، جن میں ابلیس بھی اس وقت شامل تھا، آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، جس پر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین کا مستحق ٹھہرا۔ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی سیدہ حوا کا دشمن بن گیا، ان کو بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا جس کی ان کو اللہ کی طرف سے ممانعت کی گئی تھی، جس پر آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا،
لیکن ان دونوں بزرگوں نے ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا، لیکن دوبارہ انہیں زمین پر رہنے کا حکم برقرار رکھا، ہدایت فرمائی کہ دنیا میں میری طرف سے احکام اور انبیاء علیہ السلام آئیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اتباع کرے گا وہ جنت میں آئے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر بنی اسرائیل یعنی یہود مدینہ سے خاص طور پر خطاب فرمایا، ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ یہ بتلایا گیا قرآن کسی نئے دین کی طرف دعوت نہیں دے رہا، بلکہ اس کی دعوت اسی دین اصلی کی طرف ہے جو تورات کی دعوت ہے، جس کی ہدایت پر تم قائم نہیں رہ سکے۔ پھر آگے رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ نے ان انعامات خصوصیہ کا تذکرہ فرمایا جن انعامات سے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ ان انعامات کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس قوم نے کس طرح ایک ایک نعمت کا کفران کیا، جس کی پاداش میں یہ قوم دنیا میں کس طرح ذلیل و رسوا ہوئی۔ یہ سلسلہ 13ویں رکوع تک جاری رہا، جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے متعدد واقعات بیان ہوئے۔ مثلاً انہیں مصر کے فرعونوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اللہ نے ان کو کتاب الہی تورات کا عطیہ دیا، اور اسی طرح بجائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، وہ گوسالہ پرستی اور بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کے شریعت کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو علانیہ نہ دیکھیں۔ اس پر انہیں سزا ہوئی۔ پھر وادی سینا کی بے آب و گیا اور دھوپ سے تپتی ہوئی سرزمین میں بادلوں کے ذریعے ظللنا علیکم الغمام سایہ کیا گیا، اور اسی طرح انزلنا علیکم المن والسلوی، من و سلوی کی غذا نازل فرمائی، پتھر سے پانی کے چشمے 12 چشمے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے جاری فرمائے، لیکن بنی اسرائیل نے ان انعامات کی بھی قدر نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ قوم ذلت و مسکنت سے دوچار ہوئی۔ تورات پر عمل کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ میثاق لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر کے ان سے یہ وعدہ لو، اور اسی طرح ہفتے کے دن احکام الہیہ کی موافقت میں تعظیم نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کے ایک بڑی جماعت کو کونوا قردۃ خاسئین، بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک قاتل کی تلاش کے لیے گائے کے ذبح کا واقعہ، اور پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، اور سحر اور جادو کی ناپاک کوششیں، انبیاء علیہ السلام کی توہین، اور اس طرح ناجائز حرکات، نجات اور بخشش کے غلط اور من گھڑت عقیدے کہ ہمارے لیے ہی جنت بنی ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ ساری چیزیں یہود کی بد باطنی، ضد و عناد، سرکشی و نافرمانی اور اہل اسلام سے حسد و دشمنی کے اظہار کے ساتھ ان کو حکمت کے ساتھ دین اسلام کی حقانیت اور دین حق کی دعوت دی گئی۔ پھر رکوع نمبر 14 میں یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات کا تذکرہ ہوا۔ یہ لوگ آپس میں بھی
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کو باطل کہتے ہیں۔ ان اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کی اعتقادی گمراہی کو ظاہر فرما کر پھر دین اسلام کی حقانیت ظاہر فرمائی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو صحیح معنی میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، یتلون حق تلاوت، وہ اسلام اور قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ 15ویں رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور بیت اللہ کا اللہ کی عبادت کا گھر ہونا، معبد ہونا، اور بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ، اور 16ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام ہی تھا، اس کو بیان فرمایا، اور انہوں نے اپنی اولاد اور نسلوں کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ مشرکین میں سے تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، اور نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، دین حنیف کے پائبند تھے۔ حنیف کہتے ہیں ادیان باطلہ سے اعراض کر کے دین حق پر چلنے والے تھے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو یہی حکم ہے کہ اسی ملت ابراہیمی اور دین حنیف کی پیروی کیجیے، لہذا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ یہ پہلے پارے کا مختصر خلاصہ۔